السلام علیکم دوستو، میں ہوں فاروق حمید۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ۔ تو دوستو، جہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا تعلق ہے تو ایک صحابی فرماتے ہیں، ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے۔ بنی زہرہ کے ایک فرد نے پوچھا، کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، میرا ارادہ تو بنا اعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کا ہے۔ کہنے والے نے کہا، ایسا کرو گے تو بنی ہاشم اور بنی زہرہ کیا تمہیں چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے آبائی دین سے نکل چکے ہو۔ اس بات پر اس شخص نے کہا، ایک بات کہوں تو بے حد حیرانگی ہوگی، تمہاری بہنوئی اور بہن بھی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب تو حضرت عمر بن خطاب بے حد غضبناک ہوئے۔ اسی حالت میں اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس پہنچے۔ وہاں حضرت خباب بھی کہیں چھپے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہن کے گھر داخل ہوتے ہی حضرت عمر نے کہا، یہ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہے؟ دراصل اس وقت گھر میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ بہن اور بہنوئی نے راز کا اخفا کرنا چاہا اور بولے، ہم لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے للکارا، شاید تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو۔ اس پر ان کے بہنوئی نے کہا، اگر جس دین پر تم ہو وہی گمراہی کا دین ہے تو پھر؟ اب حضرت عمر بن خطاب آپے سے باہر ہو چکے تھے اور بہنوئی پر جھپٹے اور ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اس موقع پر آپ کی بہن نے اپنے شوہر کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن انہیں بھی تمانچے رسید کیے اور اس شدت سے ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے غضبناک ہو کر کہا، عمر، تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تم راہ حق پر نہیں تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں اللہ کو معبود حقیقی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق جانتی ہوں۔ اس حالت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس سے ہو گئے۔ اپنی بہن سے وہ آیات مبارکہ مانگی جس کی کچھ دیر پہلے تلاوت کی جا رہی تھی۔ آپ کی بہن فاطمہ نے وہ آیات جس کی تلاوت وہ کر رہے تھے دینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ آیات مبارکہ کو پڑھنے کے لیے کچھ آداب تھے، یعنی پڑھنے والا طیب اور طاہر ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجسس سے ان آداب کو برتنا قبول کیا اور غسل اور وضو کے بعد کتاب معرفت دیکھنی شروع کر دی۔ سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کرتے ہوئے آخر آپ اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو، نماز قائم کرو۔ یہاں تک پڑھنے پائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی زبردست خواہش بیدار ہوئی اور اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکل آئے اور کہا، عمر، مجھے یقین سا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے تقویت بخش، گویا تمہارے ہی حق میں دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جلوہ فرماتے۔ یہ مکان صفا کی گھاٹی میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف چل دیے۔ وہاں اس موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے جانثار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھ کر لوگ خائف سے ہو گئے۔ اس پر حضرت حمزہ نے فرمایا، کوئی مضائقہ نہیں، عمر ہے تو کیا ہوا؟ اگر عمر کی ذات سے اللہ کو بلائی منظور ہے تو یہ مسلمان ہو جائے گا، ورنہ ہم سب اس کو آسانی سے ہلاک کر سکتے ہیں۔ اسی اثناء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی ہو رہا تھا۔ اسی عالم میں آپ باہر نکل آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان تام کر ان کو مخاطب کر کے فرمایا، عمر، کیا تم نہیں مانو گے؟ کیا تم ولید بن المغیرہ کے ذلت آمیز انجام کے منتظر ہو؟ خداوندہ عمر بن خطاب میرے پاس آ گیا ہے، اسے ہدایت دیں۔
جلال نبی بھی اپنا کام کر گیا تھا، لہٰذا اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا، وہ نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس۔ اللہ حافظ۔